السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر واصف رحمان ہے۔ دیکھیں، آج ہم بات کریں گے ایپیلیپسی یا مرگی سے متعلق۔ اس کی کون کون سی اقسام ہیں، کیا کیا علامات آتی ہیں، اور کیا ایسی احتیاطیں کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اس کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس کی جو تشخیص ہے اور علاج ہے وہ ایک پورا میڈیکل ٹاپک ہے۔ اس کے حوالے سے لوگوں نے جتنی چیزیں مشہور کی ہیں کہ یہ کام کر لیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ایک میتھ ہیں، غلط ہیں، افسانہ ہے۔ اس پہ ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں، تاکہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کے حوالے سے لوگوں کو بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کو کون سی بیماری ہے، تاکہ اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکیں۔ دیکھیں، مرگی یا ایپیلیپسی وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر دماغ میں ہونے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹی، دیکھیں ہمارے دماغ کے اندر بہت سے خلیے پائے جاتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ پورے جسم کو کنٹرول کریں گے، اور ان میں ایک برقی طاقت ہوتی ہے، آپ کہہ لیں الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ پیغام ایک اپنے خلیے سے دوسرے خلیے تک یا پورے جسم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہی ان کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی بڑھ جائے تو اس میں جسم کی حرکت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، اور اس طرح کی جو علامات آتی ہیں تو یہ سب مرگی میں ہوتا ہے۔ تو اب اس کی کیا کیا اقسام ہیں؟ اگر اس کی براڈ کیٹیگریز کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی 3 سے 4 بڑی اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے فوکل سیزرز۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو لیجن ہے یا جو دماغ کا حصہ متاثر ہے وہ دماغ کے کسی ایک حصے میں ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو اثر آئے گا وہ بھی جسم کے کسی ایک حصے میں ہوگا، یعنی کوئی ہاتھ متاثر ہو سکتا ہے، کوئی بازو متاثر ہو سکتا ہے، کوئی ٹانگ متاثر ہو سکتی ہے، یعنی وہ ایک محدود حصے تک ہوگا۔ اور اس میں جو ایک خاص بات ہے جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی اور فرق کرنا ہے دوسری قسم سے، وہ یہ ہے کہ اس میں مریض کو بے ہوشی نہیں ہوگی، تو مریض انکانشیس نہیں ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے فوکل سیزر۔ دوسری قسم اس کی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جنرلائزڈ سیزرز یا گرینڈ مال سیزرز بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دماغ عموماً سارے کا سارا متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پورے جسم میں جھٹکے پڑتے ہیں۔ اور اس کی تشخیص کے لیے جو چند چیزیں جو ڈاکٹر پوچھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا مریض نے اپنی زبان تو نہیں چبا لی تھی، یا اس کو منہ سے خون تو نہیں آیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا بڑا پخانہ یا چھوٹا پخانہ نکل تو نہیں گیا تھا، کیونکہ اس دوران مریض کا اپنے باؤل اور بلیڈر اس کے اوپر بھی کنٹرول کھو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں، اور ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فوکل سیزرز میں بے ہوشی نہیں ہوگی، جبکہ اس جنرلائز سیزر میں مریض بے ہوش ہو جائے گا۔ تو اگر یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ مریض کو جنرلائز سیزرز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک تیسری قسم ہے جس کو ایبسنس سیزر کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی فوکل سیزر کی طرح انسان بے ہوش نہیں ہوگا، لیکن بیٹھے بیٹھے بے خیالی میں چلا جائے گا، بالکل گم ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ اس جگہ موجود ہی نہیں ہے، وہ کہیں خیالوں میں کھو جائے گا، اور یہ کچھ ٹائم تک رہے گا، اور اس کے بعد وہ اپنا واپس نارمل حالت میں آ جائے گا۔ اس کی ایک چوتھی قسم ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی بھی ہوتی ہے، جس کے اندر جو دماغ کا حصہ ہے ٹیمپورل لوب، اس کا کام ہوتا ہے جذبات اور ان کو کنٹرول کرنا، احساسات وغیرہ کو۔ تو اس طرح کے سیزرز میں جو شخص ہوگا وہ یا تو یکدم غصے کی حالت میں چلا جائے گا یا بہت اداسی کی حالت میں چلا جائے گا، تو یہ بھی ایک ایپیلیپسی یا سیزرز کی قسم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فیبرائل فٹس۔ یہ ٹرم عموماً بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں میں بعض اوقات 5 سے 10% ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو بخار ہوتا ہے اور اس بخار کے نتیجے میں ان کو جھٹکے پڑتے ہیں تو ان کو فیبرائل فٹس کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بے ضرر کنڈیشن ہے۔ اس میں ہم ایز اے ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کو جو فٹس کی باقی وجوہات ہیں ان کو رول آؤٹ کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آیا یہ وجوہات تو نہیں ہے، بچوں کو آبزرو کرتے ہیں، اور اگر صرف وہ فیور سے ہے تو اس کو جو فیور کی میڈیکیشنز ہیں، یا اس کو اگر انفیکشن کی وجہ سے فیور ہوا تو انفیکشن کی میڈیکیشنز دے کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس میں مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مرگی کے حوالے سے متس کیا ہیں؟ جو ایک بہت بڑی مت ہے، آپ میں سے غالباً ہر شخص نے سنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ لوگ مرگی کے مریض کو جوتی سنگھاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اس مریض کو ہم جوتی سنگھائیں گے تو اس کے جھٹکے دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی مت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جو جنرلائزڈ فٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 منٹ تک رہتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں۔ تو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ جب جوتی ڈھونڈنے جاتے تھے تو پہلے تو وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے مریض کو کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، کچھ ٹائم ان کا وہاں گزر جاتا تھا، پھر جب وہ جوتی ڈھونڈ کے لاتے تھے اور سنگھاتے تھے اس وقت تک مریض خود ہوش میں آ چکا ہوتا تھا۔ تو تب سے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بھئی جوتی سنگھانا اس مرگی کا حل ہے۔ یہ بہت بڑی مت ہے۔
اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ جس شخص کو بھی مرگی کا دورہ پڑے تو اس کو کچھ احتیاطی تدابیر جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنانے کے بعد اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اس میں کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں گی؟ ایک تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے مریض کو جوتی نہیں سنگھانی۔ نمبر دو، جو بڑی اہم چیز ہے جو ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی شخص کو بے ہوش دیکھتے ہیں یا اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے ہم اس کو پانی پلا دیتے ہیں، تو یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں جب مریض کو جھٹکے پڑ رہے ہیں تو مریض کو اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے۔ جیسے ایک عام شخص کھانا کھاتے وقت اس چیز کا فرق کر سکتا ہے کہ کھانا اس کی خوراک کی نالی میں جا رہا ہے، کیونکہ اس کا دماغ اس کے جسم کے ان اعضاء کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو جو شخص مرگی کا دورہ جس کو پڑ رہا ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور آپ کے پانی پلانے سے وہ پانی اس کے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے اور وہاں جا کے نمونیا اور بہت زیادہ پیچیدگیاں کر سکتا ہے، جس میں اس کی اچانک موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس شخص کو پانی نہیں پلانا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اکثر جنرلائز فیڈس میں مریض اپنی زبان چبا لیتے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے لوگ بعض اوقات کوئی چمچہ یا اس طرح کی چیز اس کے منہ میں دے دیتے تاکہ اس کی زبان بچ جائے۔ آپ نے یہ بھی بالکل نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی چیز اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں تو جھٹکے اتنے شدید پڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، یا پھر اس شخص کا دانت ٹوٹ جائے اور وہ دانت پھر سے اسی خوراک کی یا سانس کی نالی میں جا سکتا ہے ورسٹ کیس میں، اور اگر سانس کی نالی میں جائے گا تو بہت زیادہ پیچیدگیوں کا باعث بنے گا۔ آخری چیز جو آپ نے اس حوالے سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جھٹکے پڑ رہے ہیں تو اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایک کربٹ دلوا دینی ہے، تاکہ اس دوران اگر اس کا زبان کٹتی ہے اور خون آتا ہے تو وہ خون اس کی سانس کی نالی میں نہ جائے، پیچھے کی طرف نہ جائے، بلکہ منہ سے باہر نکل جائے۔ تو یہ چند ایسی تدابیر ہیں جو آپ اختیار کر کے مریض کو اس ٹائم مرگی سے ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا سکتے ہیں۔ باقی آپ نے اگر کسی بھی شخص کو اس طرح کی مرگی کے دورے پڑیں تو اس کو آپ نے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کی تشخیص کے پاس کو کوئی ادویات دیتا ہے تو آپ نے سب سے بڑی ذمہ داری، اگر وہ آپ کا فیملی ممبر ہے تو آپ نے اس حوالے سے آپ نے ذمہ داری یہ نبھانی ہے کہ اس کی میڈیکیشنز اس نے وقت پر لینی ہے، کیونکہ عموماً جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دوائیاں ختم کرنے کے بعد دورے آنا بند ہوئے ہیں تو وہ 3 سال تک بند رہیں۔ اگر 3 سال تک بند رہتے ہیں تو پھر میڈیکیشن سٹاپ کرنے کا سوچا جاتا ہے، لیکن اگر اس دوران کوئی شخص کوئی میڈیکیشن چھوڑ دیتا ہے تو پھر دوبارہ سے اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو یوں سمجھے 2 سال مزید دوائیاں لینی پڑ سکتی ہیں۔ باقی اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کو ینگ ایج میں فٹس پڑ رہے ہیں، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، تو اس کو برین میں کوئی نہ کوئی ٹیومر ہے، کوئی نہ کوئی لیجن ہے جو کہ سی ٹی اسکین میں نظر آتی ہے، اور اس کی پھر مختلف اقسام ہیں۔ تو آپ میں سے آپ کے قریبی لوگوں میں سے کسی کو بھی اس طرح کی علامات ہوں تو اپنے ڈاکٹر کی طرف لازمی رجوع کیجیے، اور جو اس حوالے سے ابتدائی طبی امداد میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کیجیے تاکہ اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔